بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیکیٹ 2020 میں انگلش کا جو پورشن تھا اس کو میں سولو کروں گا۔ یہ ہے انڈیکیٹ 2020۔ MCQ نمبر 1 دیکھیے، وی پریفر فروٹس بلینک سویٹس۔ 4 آپشن میں سے کریکٹ آپشن کی تھرو سینٹینس کو فل کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو پریفر، سپیریئر، انفیریئر، ایکسٹیریئر، پوسٹیریئر، یہ ایسے ورڈز ہیں جن کے ساتھ پریپوزیشن ٹو یوز ہوتا ہے۔ تو اس MCQ کا کریکٹ آنسر ہوگا الفا۔ یہاں پر ٹو اس کا کریکٹ آپشن ہے، الفا از دا کریکٹ آپشن آف دس MCQ۔ MCQ نمبر 2 دیکھیے، چوز دا کریکٹ اسپیلنگ۔ ایکسینچویٹڈ کا کریکٹ اسپیلنگ ہے جو ڈیلٹا میں گیون ہے، تو ایکسینچویٹڈ یہ کریکٹ اسپیلنگ ہے۔ MCQ نمبر 3 میں بھی کریکٹ اسپیلنگ بتانی ہے، کریکٹ اسپیلنگ MCQ نمبر 3 میں بتانی ہے۔ کوشنڈ بی میں کریکٹ اسپیلنگ گیون ہے، تو یہ اس MCQ کا کریکٹ آنسر ہوگا بیٹا۔ MCQ نمبر 3 کا ہوگا بیٹا۔ MCQ نمبر 4 دیکھیے، ایکسینٹرک۔ ایکسینٹرک کی کریکٹ اسپیلنگ بتانی ہے، تو کریکٹ اسپیلنگ ہے الفا۔ 5 نمبر دیکھیے، 5 نمبر میں بھی کریکٹ اسپیلنگ بتانی ہے ڈیفینٹ کی۔ ڈیفینٹ کی کریکٹ اسپیلنگ ہے ڈیلٹا۔ MCQ نمبر 6 دیکھیے، دا ہیڈ ماسٹر بلینک ٹو اسپیک ٹو یو۔ وانٹس، وانٹ، از وانٹنگ، واز وانٹنگ، وانٹ۔ اب دیکھیے وانٹ تو نہیں آ سکتا، ہیڈ ماسٹر سنگولر ہے تو اس کے ساتھ وانٹ نہیں آ سکتا، کیونکہ وانٹ پلورل ورب ہے۔ وانٹس، از وانٹنگ، واز وانٹنگ۔ اب 3 آپشن سنگولر، لیکن وانٹنگ ایک ایسا ورب ہے جو ING فارم میں نہیں یوز ہو سکتا، اس لیے چارلی اور بیٹا انکریکٹ ہے، اور الفا کریکٹ آپشن ہے اس MCQ کا، وانٹس۔ بیٹا اور چارلی وانٹنگ، ING فارم میں وانٹ نہیں، یہ وربس آپ ایموشن ہوتی ہے جو مینٹل ایکشن ایکسپریس کرتے ہیں۔ جو وربس فزیکل ایکشن نہ وربل ایکشن ایکسپریس کرتے وہ ING فارم میں نہیں یوز ہوتی۔ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے وربس والے اور ٹینسز والے لیکچر میں۔ وانٹ ING فارم میں نہیں یوز ہو سکتا، تو یہاں پر وانٹس الفا کریکٹ آنسر ہے۔ ایز وانٹنگ، واز وانٹنگ، ایز اور واز سنگولر ہے لیکن وانٹنگ کی وجہ سے انکریکٹ ہے۔ MCQ نمبر 7 دیکھیے، نالج اینڈ وزڈم بلینک، نو ٹائم فار کنیکشن۔ نالج ایک انٹیٹی ہے، وزڈم الگ انٹیٹی ہے، دو الگ الگ انٹیٹی کو جب اینڈ جوائن کرے تو ہم پلورل ورب یوز کرتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا پلورل ورب۔ اب آر پلورل ورب ہے، لیکن آر یہاں پر ہم پوزیشن شو کرنا چاہتے ہیں، تو پوزیشن کے لیے ہم آر نہیں یوز کرتے، ہیز، ہیو، ہیڈ یوز کرتے۔ آر تو اس لیے نہیں آ سکتا، اور ہیز تو سنگولر ہے وہ بھی نہیں آ سکتا۔ اب ہیو اور ہیڈ کی بات ہے۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، جب یونیورسل ٹروتھ ہے تو اس کے ساتھ ہم پریزنٹ سمپل ٹینس یوز کریں گے، ہیو یوز کریں گے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ہیو۔ بیٹا، بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہوگا۔ ہیڈ اس لیے کریکٹ نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، بیٹر نہیں ہے، کیونکہ وہ پاسٹ سمپل ہو جائے گا، پاسٹ کی بات ہوگی، حالانکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یونیورسل ٹروتھ کے لیے ہم پریزنٹ سمپل ٹینس یوز کرتے ہیں، ہیو یا یوز کریں گے تو یہ پریزنٹ سمپل ٹینس بنے گا۔ MCQ نمبر 8 دیکھیے، آئی ہوپ دس لیٹر۔ دس کے بعد یہ ایس نہیں، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، پہلے تو اس کو کریکٹ کر دے۔ دس کے بعد یہ جو ایس لگا ہوا ہے یہ لیٹر ہی ہے، یہ سنگولر ہے، لیٹر ٹائپنگ مسٹیک ہے، یہ لیٹر۔ دس کے بعد یہ لیٹر ہے، تو فائنڈز یو ان دا بیسٹ آف یور اسپرٹس، الفا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ مسٹیک تو کوئی نہیں، لیکن باقی آپشن بھی دیکھ سکتے۔ آئی ہوپ دس لیٹر ول فائنڈ یو ان گڈ آف ہائی اسپرٹ۔ ان گڈ، ان کے بعد تو پریپوزیشن نہیں آ سکتا، تو بیٹا۔ اور چارلی میں کیا مسٹیک ہے، آئی ہوپ دس لیٹر فائنڈز، فائنڈز کے ساتھ جو اپوسٹروفی لگائے یہ تو انکریکٹ ہے۔ آئی ہوپ دس لیٹر، ڈیلٹا اس لیے انکریکٹ ہے کیونکہ فائنڈ فرسٹ فارم آف دی، ہوپ فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، تو اس کے ساتھ فاؤنڈ سیکنڈ فارم نہیں آ سکتی۔ اس وقت پاسبل ہے جب یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہے، سائنٹیفک ٹروتھ ہوتی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں، وہاں پر یہ پاسبل ہے کہ ہم کنجنکشن سے پہلے
فرسٹ سیکنڈ فارم لگائے اس کے بعد فرسٹ فارم، لیکن یہاں پر وہ نہیں پاسبل. وہاں پر جو فارم پہلے ہے، یہاں پر جو فارم پہلے ہے وہ بعد میں، یہاں پر پہلے ہوپ فرسٹ فارم تو بعد میں بھی فرسٹ فارم. فائنڈ آنا چاہیے، فاؤنڈ انکریکٹ ہے. تو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہوگا الفا. الفا از دا کریکٹ آنسر آف دس MCQ. I hope this letter finds you in the best of your spirits. Next دیکھیں گے MCQ نمبر 9. Gulliver Travels ایک ایسا ناؤن ہے جو ایس پہ اینڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹریٹ سنگولر ہوں گے. بک کا نام ہے. میں نے سبجیکٹ اگریمنٹ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بیس کی ہے. واز ریٹن، اب ایجنٹ کے لیے ہم بائی یوز کرتے ہیں، تو جب ایجنٹ کے لیے بائی یوز کرتے ہیں تو یہاں پر 2 آپشن میں ہے، تو یہ انکریکٹ ہے کیونکہ یہاں پر ایجنٹ مین ایکشن پرفارمر، سوفٹ اس کا ایکشن پرفارمر ہے، تو اس کے لیے پریپوزیشن ٹو نہیں یوز ہوتا، ایڈ بھی نہیں یوز ہوتا. اب چارلی اور ڈیلٹا دیکھیں. چارلی اور ڈیلٹا میں مسئلہ یہ ہے کہ گلیورز یہ جو اپوسٹرفی ایس ہے یہ گلیور نام ہے، اس کے بعد اپوسٹرفی ہے، اس کے بعد ایس، تو یہ چارلی اس کا کریکٹ آنسر ہے. یا ڈیلٹا میں مسٹیک یہ گلیور کی سپیلنگ انکریکٹ آ گئی ہے. یہ جو ایس ہے اس سے پہلے اپوسٹرفی چاہیے، اصل ورڈ ہی اس طرح کا ہے، تو ڈیلٹا میں وہی مسٹیک ہے. تو چارلی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا اس ایم سی کیو کا. MCQ نمبر 10 دیکھیں. امبریلا از آف نو اویل اگینسٹ اے تھنڈر اسٹارم، تو سمپل سا ہے، این یوز ہوگا یہاں پر. ان امبریلا واول ساؤنڈ ہے، تو واول ساؤنڈ کے ساتھ ہم این یوز کرتے ہیں. چارلی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا این. دیکھیں گے. آئی وش، اب یہ پاس سبجنکٹیو ہے. آئی وش، اسی طرح وڈ، دیٹ، وڈ رادر، اور اس کے بعد ناؤن پرو ناؤن، ایز ایف، ایز دو اور ایٹس ہائی ٹائم، یہ پاس سبجنکٹیو ہے. اس کے اوپر میں نے الگ سا لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے. سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اس طرح کے کیسز میں، پاس سبجنکٹیو والے کیسز میں، سیکنڈ کنڈیشنل میں ہم آئی کے ساتھ ور یوز کرتے ہیں. تو چارلی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا، باقی آپشنز انکریکٹ ہے. آئی کے ساتھ ہم ور یوز کرتے ہیں جب سیکنڈ کنڈیشنل سینٹینس ہو، سبجنکٹیو ہو، تو چارلی اس کا کریکٹ آنسر ہوگا. دیکھیں. نو اسٹار از برائٹر دین دا مون، الفا. بیٹا میں ہے نو اسٹار از مور برائٹ. برائٹ ایک ایسا ورڈ ہے، ایڈجیکٹیو ہے، جس کی کمپیریٹیو ڈگری ہم ای آر سے بناتے ہیں کیونکہ یہ 1 سلیبک ہے. 1 سلیبک جو ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہم ای آر کے ایڈیشن سے بناتے ہیں. بیٹا میں مسٹیک ہے کہ اس میں مور کی ذریعے ہم 3 سلیبک ورڈز کی یا 2 سلیبک ورڈ کی کمپیریٹیو ڈگری بناتے ہیں. فار ایگزامپل مور بیوٹیفل، مور کلیور. اور دوسرا ہے چارلی میں مسٹیک ہے. نو اسٹار از برائٹر دین کی سپیلنگ غلط لکھی ہے. 4 میں THAN آنا چاہیے، EN ہے. ڈیلٹا میں مسٹیک یہ ہے کہ مون کے ساتھ آرٹیکل نہیں لگائے، مون کے ساتھ آرٹیکل یوز ہوتے تھے، تو الفا اس کا کریکٹ آنسر ہے. MCQ نمبر 13 دیکھیں. ہیڈ ہی لیوڈ ان انگلینڈ ہی وڈ مس. تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس ہے، تو تھرڈ کنڈیشنل سینٹینس میں ہم مین کلاس میں سبجیکٹ، ہیڈ اور تھرڈ فارم، اور مین کلاس میں سبجیکٹ، اس کے بعد وڈ، اس کے بعد ہیب، اس کے بعد تھرڈ فارم. اور ایف کلاس میں ایف یا ایف کو اسکپ بھی کر سکتے، اس کی جگہ ہیڈ سٹارٹ میں لگا سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ فارم، سبجیکٹ، ہیڈ اور تھرڈ فارم مین کلاس میں، اور ایف کلاس میں اور مین کلاس میں سبجیکٹ، وڈ، اس کے بعد ہیب، اس کے بعد تھرڈ فارم. تو یہاں پر الفا میں مسٹیک یہ ہے کہ ہی وڈ، ہیڈ ہی لیوڈ یہ تھرڈ کنڈیشنل والی کلاس ہے، ہی وڈ یہ سیکنڈ والی ہے، تو یہ آپشن انکریکٹ ہو گئی. سیکنڈ ہے کہ ہیڈ ہی وڈ ہیو مسڈ، یہ دونوں ٹھیک آ رہے ہیں، تو فی الحال اس کو ٹک لگاتے ہیں، لیکن باقی آپشنز بھی دیکھتے ہیں. ہیڈ ہی لیوڈ ان انگلینڈ ہی ہیڈ، یہ بھی انکریکٹ ہو گیا. ہیڈ
کے بعد تو تھرڈ فارم آنی چاہیے مسڈ، ایسے بھی فرسٹ فارم ہے، اور یہ ووڈ ہیو مسڈ آنا چاہیے تھا۔ ڈیلٹا دیکھیے ہیڈ ہی، یہاں پر ہیڈ کے بعد فرسٹ فارم لگائی ہے جو کہ انکریکٹ ہے، ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم ہونی چاہیے، تو بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ 14 دیکھیے شی آلویز کیریڈ این امبریلا، دا سینٹینس انڈیکیٹس، آلویز یوز ہوا ہے لیکن یہ پریزنٹ سمپل ٹینس نہیں ہے کیونکہ کیریڈ سیکنڈ فارم ہے، کیریڈ سیکنڈ فارم ہے تو یہ پاسٹ سمپل ٹینس ہے۔ جب فرسٹ سیکنڈ فارم آف دی ورب ہو اس کو ہم پاسٹ سمپل، تو اس کا بیٹا کریکٹ آنسر ہوگا۔ احمد بلینک می فار اے لانگ ٹائم، اب احمد کے ساتھ ہیو نون تو نہیں لگا سکتے، جہاں پر ہم اس کو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس بنائیں تو ہیز نون آنا چاہیے تھا، نو بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ ایکشن کمپلیٹ ہے یا ان پروگرس ہے، نوز بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ ایکشن کنٹینیوٹی میں ہے۔ تو ویسے تو یہاں پر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اپروپریٹ ہے، لیکن اب جب پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس آپشن میں نہیں ہے تو پاسٹ سمپل ٹینس کو ہی ہم ٹک کریں گے۔ احمد نیو می فار اے لانگ ٹائم، کیونکہ ایکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ان کنٹینیوٹی میں، مطلب پاسٹ سے یا پریزنٹ تک ان پروگرس ہے یا کمپلیٹڈ ہے، تو اس طرح کی کیس میں اپروپریٹ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، لیکن چونکہ اب آپشن میں وہ نہیں ہے، ہیو نون ہے لیکن احمد کے ساتھ تو ہیو نہیں یوز ہو سکتا، تو اس لیے جو گیون آپشن ہے اس کے بیس پر ہم اگر ڈیسائیڈ کریں تو ڈیلٹا کریکٹ آپشن ہے۔ 16 دیکھیے ہیز فرسٹ اننگز ایسا ناؤن ہے جو ایس پہ اینڈ ہوتا ہے لیکن وہ ہوتا سنگولر ہے، اس کے ساتھ ورب بھی سنگولر کنسسٹ، تو الفا میں مسئلہ یہ کہ یہ اپوسٹرفی لگائی ہے، حالانکہ اپوسٹرفی نہیں یوز ہوتی اننگز کے ساتھ کیونکہ یہ کوئی پوزیشن نہیں شو رہی، اننگز ویسے ایس پہ اینڈ ہوتا ہے۔ ایز فرسٹ اننگز کنسسٹ، اب اننگز اور اس کے ساتھ سنگولر ورب تو یہ تو سیمنگلی ٹھیک لگ رہا ہے۔ چارلی بھی دیکھتے ہیں اننگ کے ساتھ ایس نہیں ہے چارلی میں، تو یہ بھی انکریکٹ ہوگا۔ ڈیلٹا دیکھیں وہاں پر اگین اپوسٹرفی یوز کی ہے، اپوسٹرفی نہیں یوز ہوتی اننگز کے ساتھ، تو بیٹا اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ہیز فرسٹ اننگز اور اننگز کے ساتھ ورب سنگولر کنسسٹ تو بالکل کریکٹ ہے، یہ اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر۔ اچھا ڈیلٹا میں ایک اور مسٹیک یہ بھی ہے، یہ جو 6 لگا ہوا ہے، جب ہم نمبر یا لیٹرز کا پلورل بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اپوسٹرفی لگاتے ہیں پھر ایس کی ایڈیشن کرتے ہیں، جس طرح بیٹا میں، تو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آنسر ہے بیٹا۔ اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے لیکچرز اپلوڈ کیے، پنکچویشن والے میں اپوسٹرفی کی یوزز میں نے ڈسکس کیے۔ نیکسٹ دیکھیں گے 17 واٹ آف آل، کریکٹ آپشن کو سلیکٹ کرنا، چوز 4 آپشنز میں سے۔ واٹ آف آل واز دیئر مائی کنٹری مین لانگ لیو دا کنگ، الفا۔ بیٹا میں واٹا مین، یہ بیٹا میں یہ اپوسٹرفی بالکل غلط پوائنٹ پہ ہے تو بیٹا تو انکریکٹ ہو گیا۔ الفا میں بھی کوئی مسٹیک نہیں ہے لیکن فی الحال باقی آپشنز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ چارلی دیکھیے واٹ آف آل واز دیئر مائی کنٹری مین لانگ لیو دا کنگ، اب یہ ایک ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے، اس کے اینڈ میں فل سٹاپ نہیں، سائن آف ایکسکلیمیشن آنی چاہیے تھی، تو چارلی اس وجہ سے انکریکٹ۔ اور ڈیلٹا میں بھی وہی مسئلہ ہے، سائن آف ایکسکلیمیشن فل سٹاپ کی جگہ، تو الفا is the correct answer of this MCQ. Long live what of all was there my countrymen, long live the king۔ اب یاد ہے کہ یہاں پر جو انٹرجیکشنز ہے یا ایک جو اپٹیٹیو سینٹینس ہے وہ 2 ہے، تو یہاں پر سائن آف ایکسکلیمیشن بھی یوز ہوئے ہے، ایک مائی کنٹری مین کے بعد اور ایک لانگ لیو دا کنگ کے بعد، اور مائی کنٹری مین کے بعد کاما بھی یوز ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ کہ ایک ووکیٹیو ہے، ووکیٹیو وہ ورڈز ہوتے ہیں جس میں ہم کسی کو ایڈریس کرتے ہیں، یہاں پر مائی کنٹری مین کو ایڈریس کر رہا ہے تو ہم یوزولی کاما ووکیٹیو کے بعد لگاتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سر، ہم سر کو ایڈریس کریں اس کے بعد کاما، ایکسکیوز می، تو کاما ہم ووکیٹیو کے بعد لگاتے ہیں، فار ایگزامپل سر کاما اس کے بعد ہم کنٹینیوڈ رکھیں گے ایکسکیوز می۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ووکیٹیو کے بعد آلریڈی ایک پنکچویشن مارک اویلیبل ہو، جس طرح اس پوائنٹ پہ اویلیبل ہے، تو پھر اس کے بعد ہم کاما نہیں یوز کریں گے، اس کے پہلے یوز کریں گے جس طرح یہاں پر ہے، تو الفا از دا کریکٹ آنسر۔
بیٹا میں مسئلہ یہ ہے کہ اپوسٹروفی غلط یوز ہوئی ہے چارلی میں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ فل سٹاپ لگایا سائن آف ایکسکلیمیشن کی جگہ, اور ڈیلٹا میں بھی وہی مسئلہ ہے. اور ڈیلٹا میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مائی کنٹری مین کے بعد بی کامہ لگایا ہے, اور پہلے بی وہ ٹپ کی یا پہلے یا بعد میں کامہ لگائیں گے, دونوں پوائنٹس پہ نہیں لگائیں گے. پہلے کب لگائیں گے؟ پہلے اس وقت لگائیں گے جب اس کے بعد آلریڈی ایک پنکچویشن مارک اویلیبل ہو, تو پھر اس کے پہلے کامہ لگائیں گے. اس کے بعد آلریڈی ایک پنکچویشن مارک اویلیبل نہ ہو تو پھر اس کے بعد جس طرح یہ سر والی ایگزامپل میں نے دی ہے. 18 دیکھیے, ہی اینڈ آئی دو الگ الگ بندے ہیں. جب دو الگ الگ بندوں کو اینڈ ریفر کرے تو ہم پلورل ورب لگاتے ہیں, تو ہی اینڈ آئی واز نہیں آ سکتا, انکریکٹ ہو گیا. ہی اینڈ آئی ور آ سکتا, ہی اینڈ آئی ہیڈ, ہیز ہیو ہیڈ کے بعد این جی فارم نہیں آ سکتی چارلی, اس لیے انکریکٹ. اور ہی اینڈ آئی کے ساتھ واز نہیں آ سکتا, یہ بھی انکریکٹ ہو گیا. تو بیٹا از دا کریکٹ آنسر آف دس ایم سی کیو, ہی اینڈ آئی واز. اس کو میں لکھ دوں یہاں پر بیٹا. 19 دیکھیں, ایوری جب سینٹینس کے سٹارٹ میں ایوری, ایچ, نیدر, نان, ون آ جائے, جس طرح میں نے ورب سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ والے لیکچر میں بتایا تھا, تو اس کے بعد ناؤن پلورل یوز کریں گے. یہاں پر ناؤن پلورل ہے, پریزنس ہے, لیکن ورب سنگولر یوز کریں گے. یہاں پر آر ہے تو آر این کریکٹ ہو گیا. سیکنڈ آپشن میں ہیڈ, ہیز ہیو ہیڈ کے بعد ایڈجیکٹو نہیں آ سکتا, یا تھرڈ فارم آ سکتا ہے, یا ناؤن یا ایڈجیکٹو پلس ناؤن. یہاں پر ایڈجیکٹو پلس ناؤن نہیں, صرف ایڈجیکٹو ہیز ہیو ہیڈ کے بعد نہیں آ سکتا. وہی مسئلہ ہیب میں بھی ہے, تو چارلی کریکٹ ہے, ڈیلٹا کریکٹ ہے. ایوری ون کے بعد دیکھیں پریزنس پلورل ہے اور ورب سنگولر ہے, اور یہ میں نے رول میں بتایا تھا کہ ایوری ون, ایچ, نیدر, نان وغیرہ ان کے بعد آف ہوگا, آف کے بعد ناؤن پلورل ہوگا جس طرح پریزنٹ ہے, لیکن ورب سنگولر ہوگا جس طرح پر ایز ہے. لاسٹ ایم سی کیو دیکھیں گے نمبر 20, ناٹ اونلی دا پیرنٹس بٹ آلسو دا چائلڈ. یہاں پر دو ورڈز کو جوائن کیا ہے, ناٹ اونلی بٹ آلسو نے, اور رول میں نے پڑھایا تھا لاسٹ رول ایم سی کیوز میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا, رول والے لیکچر میں بھی, کہ جب ناٹ اونلی بٹ آلسو دو ورڈز کو جوائن کرے وہاں پر اکارڈنگ ٹو دا سیکنڈ ورڈ ہم ورب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہاں پر سیکنڈ ورڈ سن کی اکارڈنگلی ہیو تو نہیں آ سکتا, تو بیٹا اور چارلی ایکسکلوڈ کر دیں. اب ہیز کالڈ یا ہیز بین کالڈ, اب یہ جو ورڈ ہے یہاں پر دیئر سن, یہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے یا ریسیو کر رہا ہے, کالنگ والا ایکشن. یہاں پر کالنگ والا ایکشن ہے, تو کالنگ والا ایکشن یہ ریسیو کر رہا ہے, ان کو کال کی گئی ہے, یہ کال نہیں کر رہا. جب کال کی گئی ہے تو اس طرح کے جس میں ہم پیسیو وائس یوز کرتے ہیں, اور پیسیو وائس کی اسٹرکچر میں نے بتائی تھی, ایز ایم آر, واز, ور, بین, بینگ, ان میں سے ایک پلس تھرڈ فارم. تو یہاں پر اس میں تو تھرڈ فارم ہے, لیکن بی, ایز ایم آر, واز, ور, بینگ, بین نہیں ہے, وہ یہاں پر ڈیلٹا والے آپشن میں ہے. تو اس ایم سی کیو کا کریکٹ آپشن ہوگا ڈیلٹا. تو یہ ایم سی کیوز تھے انڈیکیٹ 2020 انگلش پورشن کے, اور وہی جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ووکیبلری کے ایم سی کیوز آتے ہیں, ووکیبلری کی اسپیلنگز آتے ہیں, اینٹونیم سینونیم, اس میں سارے اسپیلنگز کے آئے تھے. اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کی, تو یہاں پر سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے ایم سی کیوز ہے, کنڈیشنل سینٹینسز کے ہے, ٹینسز کے ہے, آرٹیکلز کے ہے. تو مزید میں یہ جو میں نے اورینٹیشن والے لیکچر میں بتایا تھا کہ کس طرح کے ایم سی کیوز کس پیٹرن پہ کس ریشو پہ آتے ہیں, وہ میں ڈسکس کر جاؤں گا, اور ساتھ میں پاسٹ پیپر سے اس کی ایلابوریشن بھی کروں گا.